بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رجب کی ساعتوں سے انشاءاللہ کہ ہم بہترین طور سے مستفید ہوں۔ ماہ رجب کے اعمال میں جیسے کہ ایک نماز کا آپ سے تذکرہ کیا اس سے قبل، جو چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اعمال ماہ رجب میں، اس میں سے ایک توبہ ہے، اس میں سے ایک پلٹنا ہے۔ خدا کسی شخص کا، کسی بندے کا اپنے اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اس شخص کا کرتا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد پلٹے۔ جب بھی ہم سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، کوئی غلط کام ہم کر بیٹھتے ہیں، تو خدا خود اس راہ پر بیٹھتا ہے، یعنی منتظر ہوتا ہے کہ کب یہ بندہ میرا پلٹے گا اور مجھ سے توبہ کرے گا اور میں اس کی معافی کو قبول کروں۔ تو ایک بہت بڑا عمل ہے، یعنی اور ایک فلسفہ بھی ہے۔ دو تین نکات اس کے پیچھے آپ کے بیان کروں کہ توبہ اور پلٹنے اور استغفار کی اس قدر اہمیت کیوں کہ رسول اللہ نے ماہ رجب کو اپنی امت کے لیے توبہ اور استغفار کا مہینہ قرار دیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ فقط ایک زبانی کلامی بات نہیں ہوتی، بے شک یہ عملی لحاظ سے جو ہے وہ پورا اس کو دیکھے اور اس چیز کو باقاعدہ انالائز کرے کہ اس نے کیا گناہ کیا، کیسے کیا، کیا عوامل ہیں اور آئندہ اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ جہاں پر یہ سارا انالیسز ہوتا ہے وہاں پر توبہ انسان کے فخر کو اور غرور کو بھی توڑتی ہے، اور جہاں انسان کا غرور اور فخر ختم ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک طرح سے خدا سے جنگ ہے، ایک کہ کوئی شخص گناہ کرے اور پھر توبہ بھی نہ مانگے، یہ ایک غرور کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تائب نہ ہونا اور اس چیز کی اہمیت کو نہ سمجھنا کہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اب خدا کی محضر میں جا کر معافی مانگی جائے کہ ہم نے اس گناہ کو سرزد کیا ہے۔ اگر کوئی تائب بھی نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا خدا کا عذاب ہے، اور توبہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اور توفیق ہے جو خدا بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ جہاں پر غرور کو آپ کی توڑتا ہے وہاں پر ایک چیز جس کی وجہ سے آپ توبہ کرتے ہیں وہ خدا سے امید لگانا ہے، اور اس امید کا جاری رہنا، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ قیامت کے دن یا قیامت تک کے لیے مرنے کے بعد سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو فائدہ دے سکے، یا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو آپ قیامت کے دن بھی انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے، وہ نام اعمال کے جو آپ کے پاس ہے بس اسی کے ساتھ آپ نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن قیامت کے دن بھی ایک ایسا عمل کہ جو آپ کی شفاعت کا باعث بن سکتا ہے، وہ خدا سے امید ہے۔ شیطان عزیزان مان کسی بھی چیز کے لیے اتنی محنت یا کوشش نہیں کرتا، شاید نماز کے لیے اتنا نہ بہکائے، اتنا زور نہ دے، اتنی محنت نہ کرے، شاید حجاب کے لیے، خمس کے لیے اور باقی سارے معاملات کے لیے، جتنا شیطان محنت کرتا ہے مؤمنین کو نا امید کرنے کے لیے۔ اور یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ کسی بھی شخص کو نا امیدی اس کے اندر ڈال دے اور اس کو اپنے خدا سے اس کا جو کنیکشن ہے اسے توڑ دے جو امید کے ذریعے بنا ہوتا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جب کسی کو ڈالا جائے گا جہنم میں اور فرشتوں کو خدا حکم دے دے گا تو پھر بھی وہ شخص پلٹ کر دیکھے گا، تو خدا سوال کرے گا فرشتوں سے کہ اس کے لیے جو حکم دے دیا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے تو پھر بھی یہ کیوں مجھے پلٹ کر دیکھ رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اے رب ذوالجلال تو ہی جواب دے۔ تو خدا کہے گا کہ اس کا مجھے پلٹ کر دیکھنا اس کی مجھ سے امید کو ظاہر کرتا ہے، کہ یعنی یہ جہنم میں ہے لیکن پھر بھی یہ ایک امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہا ہے کہ شاید خدا اب میری طرف لطف کی، کرم کی نظر کرے اور مجھے آتش جہنم سے نجات دے دے۔ اور ہم دعائے کمیل میں بھی کچھ اسی طرح کے جملات پڑھتے ہیں کہ جب مجھے اے خدا تو آگ میں ڈال دے گا اور جہنم کے طبقے میں رکھے گا تو میں وہاں پر بھی تجھ سے یہی نالا و گریہ و شیون و شین کروں گا
کہ کیوں کر میں تیرے منکروں کے ساتھ، میں تیرے نافرمان لوگوں کے ساتھ یہاں پر رہوں کہ تجھ سے میری جدائی جو ہے وہ بہت زیادہ شاق ہے اور برداشت نہیں ہوتی۔ تو خدا سے امید عزیزان من، رجب کا مہینہ مجھے اور آپ کو اس دعا کے ذریعے بھی امید کا پیغام دیتا ہے جو یا من ارجوہ لکل خیر سے جس کا آغاز ہے۔ تو اپنی امیدوں کو خدا سے جوڑتے ہوئے، کنیکشن کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک رسی ہے خدا اور خدا کے بندوں کے درمیان کہ جو ماہ رجب کے مہینے کو قرار دیا گیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھرپور امید کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے غرور کو، اپنی نخوت کو، اپنے تکبر کو توڑیں توبہ اور استغفار کے ذریعے انشاءاللہ۔